تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ میں ہم پڑھ رہے تھے کہ عاشق کا کوتوال کے ڈر سے محبوبہ کے گھر کے سامنے سے بھاگ جانا اور جا کر ایک باغ میں چھپ جانا، اور وہ چھپنے کے لیے باغ میں گیا لیکن وہاں پر اس کی محبوبہ سے اس کی ملاقات ہو گئی. اب چونکہ اس کی ملاقات کا ذریعہ یہ کوتوال، یہ پولیس والا بنا، اس لیے وہ اس پولیس والے کو دعائیں دے رہا تھا. یہاں پر یہ بھی بات بیان کی گئی تھی کہ پولیس والوں کو مجرمین کا وجود فائدہ بخشتا ہے. ایماندار پولیس جوان بھی ہوتے ہیں تو مجرموں کا وجود اور جو لوگ قانون کو توڑتے ہیں ان لوگوں کا وجود پولیس والوں کی جاب کی سیکورٹی کا موجب بنتا ہے. اگر لا اینڈ آرڈر حساب سے چلتا رہے شہر کا، کوئی جرم ہی نہ کرے، تو پولیس والوں کے وجود کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پولیس چاہتی ہے کہ ان کے جاب کی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے کہ جرم ہوتا رہے. پھر یہ تو ایماندار پولیس والے ہیں، کچھ بے ایمان پولیس والے تو ایسے ہوتے ہیں جو مجرموں سے کلیکشن بھی کرتے ہیں. تو اگر جرم ختم ہو جائے تو پولیس کے اوپر کی آمدنی بھی بند ہو جاتی ہے. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ جرم کرتے رہیں اور ان کا جو ہے جیب بھرتا رہے. تو اس طرح سے یہ کوتوال اس کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، اور اگر وہ پکڑ لیتا تو اس کا کچھ فائدہ ہو جاتا تھا. لیکن چونکہ یہ بھاگ گیا اس لیے اس کوتوال کا فائدہ نہیں ہو سکا. تو اس کا بھی اس نے خیال کیا کہ میری وجہ سے ایسے کوتوال کا فائدہ نہیں ہو سکا جس نے میرا کام بنایا ہے. اس کی وجہ سے مجھے میرے محبوب کا دیدار ہوا ہے. اس نے میرے ساتھ اچھا کیا، لیکن میرے ساتھ اچھا کرنے کے بعد بھی اس کا نقصان ہوا. تو اب اس کی پا بچائی کے لیے یہ اس کے حق میں دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اس کوتوال کا اچھا کر دے، دونوں جہاں میں اس کا بھلا کر دے، کیونکہ کوتوال کی وجہ سے ہی اس کو راحت ملی ہے. برہما زہر و برو تریاق بود، آں اواں پیوند آں مشتاق بود. وہ کوتوال جو سب کے لیے زہر ثابت ہوتا ہے، جو سب کے لیے مصیبت کا سامان بنتا ہے، مجرموں کو پکڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. ہر مجرم پولیس کا نام سن کر ڈرتا ہے نا، کیونکہ وہ ان کے لیے زہر ہے. لے جا کر مجرموں کو سبق بھی سکھاتے ہیں پولیس والے. تو ہر مجرم پولیس سے ڈرتا ہے. تو پولیس مجرموں کے لیے زہر ثابت ہوتی ہے. لیکن یہ کوتوال اس عاشق کے حق میں زہر ثابت نہیں ہوا بلکہ دوست ثابت ہوا، کیونکہ اس کا جو مقصد تھا اس کوتوال نے پورا کیا. پس بد مطلق نباشد در جہاں، بد بنسبت باشدیں را ہم بداں. اب یہاں پر مولانا روم یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں چاہے برے ہی کیوں نہ ہو دنیا میں، لیکن ہر برا ہر ایک کے لیے برا نہیں ہے. ہر برا بالکلیہ طور پر برا نہیں ہوتا. برا بھی کسی کسی کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے. برائی اچھائی دراصل نسبت سے ہے. اس حقیقت کو سمجھو. ایک آدمی برا کام کر رہا ہے تو وہ اچھوں کو پسند نہیں آئے گا لیکن بروں کو پسند آتا ہے. اچھا آدمی اچھا کام کرتا ہے، بروں کو پسند نہیں آتا لیکن اچھوں کو پسند آتا ہے. تو اچھا آدمی اچھے کے لیے اچھا، برے کے لیے خراب ہے. اسی طریقے سے برا آدمی اچھے کے لیے خراب ہے اور برے کے لیے اچھا ہے. تو ایک آدمی بیک وقت اچھا بھی ہے اور خراب بھی ہے. یہ نسبت سے ہوتا ہے. کس نسبت سے، کس اینگل سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے اور کس کا نقصان ہو رہا ہے. در زمانہ ہیچ زہر و قند نیست، کہ یکے را پا دیگر را بند نیست. زمانے میں کوئی بھی زہر نہیں ہے،
زمانے میں کوئی بھی شکر نہیں ہے۔ ایک صاحب ایک کے لیے زہر ہوتے ہیں تو دوسرے کے لیے وہی شکر ہوتے ہیں، اور ایک صاحب ایک کے لیے شکر ہوتے ہیں تو دوسرے کے لیے زہر ہوتے ہیں۔ ایک کا پاؤں دوسرے کے لیے قید نہیں ہے، اس کی منزل الگ، اس کا مقصد الگ۔ یہ والوں کے لیے یہ ناپسندیدہ، یہ والوں کے لیے یہ ناپسندیدہ، اور ہر آدمی کچھ لوگوں کے لیے اچھا ہے، کچھ لوگوں کے لیے خراب ہے۔ مر یہ کیرا پا دیگر را پائے بند، مر یہ کیرا زہر دیگر را چقند۔ ایک کے لیے پاؤں ہے، دوسرے کے لیے پاؤں کی بیڑی ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ پاؤں بن جاتے ہیں، اس کے مدد کرنے والے، اس کے کام آنے والے بن جاتے ہیں، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے لیے آپ پاؤں کی بیڑی بن جاتے ہیں۔ ایک کے لیے زہر ہے، دوسرے کے لیے شکر ہے۔ زہر مار مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات۔ یہاں تک کہ سانپ کا زہر ہے، آپ اسی کو پکڑ لیجیے، سانپ کا زہر سانپ کے لیے زندگی ہے، اسی سے وہ اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ اگر سانپ کے منہ میں زہر نہ ہو تو سانپ اپنی زندگی کا بچاؤ نہیں کر پاتا، اس کے لیے ڈیفنس ہے وہ۔ اور بہت سارے فائدے ہیں سانپ کے زہر کے، سانپ کے لیے، لیکن زہر کے فائدے سانپ کے لیے ہیں، آدمی کے لیے تو نہیں ہیں۔ آدمی کے لیے وہی اس کی موت کا سامان ہے۔ خلق آبی را بود دریا چوباخ، خلق خاکی را بود مرگ و داغ۔ جو پانی کی مخلوق ہے اس کے لیے دریا باغ کی طرح ہے، اسی کے اندر اس کو زندگی ملتی ہے۔ دریا کے پانی کے اندر ہی وہ سانس لیتا ہے، دریا کے پانی کے اندر ہی اس کی زندگی ہے، دریا کے پانی کے اندر ہی اس کی غذا ہے۔ باہر نکالو مر جائے گا۔ اس کے برخلاف خشکی کے جانور کو لے لیجئے یا انسان کو لے لیجئے، وہ پانی کے اندر مر جائے گا، باہر اس کے لیے باغ ہے۔ تو دیکھیے آپ کتنا اچھا اگزامپل دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ایک وہ مخلوق ہے جو خشکی کی ہے، خشکی میں اس کے لیے باغ ہے، اس کے لیے زندگی ہے، ہر چیز خشکی میں ہے۔ پانی میں ڈالو وہ مر جائے گا، اور پانی کی مخلوق کا بالکل اس کے اپوزٹ حال ہے۔ ہم چنی برمی شمر اے مرد کار، نسبتیں ایرا ز یکتا صد ہزار۔ اے کام کے آدمی، عقل رکھنے والے، اسی طرح شمار کرتا چلا جا۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے میں نے بیان کر دی، اب اسی نسبت سے تم اگر ہر چیز میں غور کرتے چلے جاؤ تو 1 سے لاکھ تک پہنچ جائے گا۔ مثالیں دیتے دیتے تعداد 1 سے لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ ہر جگہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ زید اندر حق شیطان بود، در حق شخص دیگر سلطان بود۔ ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے، اگر وہ ایک آدمی کے حق میں اگر شیطان ثابت ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے حق میں وہ سلطان ثابت ہو جائے۔ ایک غنڈہ ہے، ایک موالی ہے، ایک ڈاکو ہے، وہ اپنے طبقے کے لیے سلطان ہے، ڈاکوؤں کا سردار بھی تو ہوتا ہے، لیکن دوسرے کے لیے لٹیرا ہے۔ آ بگوید زید صدیق و سنیس، وی بگوید زید گبر و کش تنیس۔ اور ایک طبقے کا آدمی اسی زید کے بارے میں کہے گا کہ یہ زید تو بڑا سچا اور بھلا انسان ہے، کیونکہ وہ اسی کے طبقے کا انسان ہوگا جو اس طرح کہے گا، اسی کی طرح کا سوچنے والا، اسی کی طرح کی مقصدیت رکھنے والا آدمی ہوگا جو ایسا کہے گا۔ لیکن اسی زید کے بارے میں دوسرا آدمی کہے گا کہ زید تو کافر ہے، اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ وہی زید ہے، حالانکہ ایک طبقے کی رائے اس کے بارے میں مختلف ہے، دوسرے طبقے کی رائے اس کے بارے میں مختلف ہے۔ کوئی اس کو اچھا کہہ رہا ہے، کوئی اس کو برا کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی اچھا ہوگا یا برا ہوگا، دونوں کیسا ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی آدمی اچھا بھی ہے برا بھی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کچھ لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں۔ زید یک ذاتست برآں یک جنا، او بری دیگر ہما رنجوزیاں۔ زید اپنے آپ میں تو ایک ہی ذات ہے، ایک ہی شخص ہے، لیکن جو ایک کے لیے جنت ثابت ہوتا ہے دوسرے کے لیے رنج، پریشانی، بربادی ثابت ہوتا ہے تو ایک ہی آدمی۔ اسی حوالے سے میری ایک مشہور نظم بھی ہے، حسب حال ہے اس لیے آپ کو سناتا ہوں۔ میں خاص ہوں اور عام بھی، خوش نام بھی بدنام بھی، گمنام ہوں مشہور بھی، عاجز بھی ہوں مغرور بھی، ظالم بھی ہوں اچھا بھی ہوں، جھوٹا بھی ہوں سچا بھی ہوں، ناقص بھی ہوں کامل بھی ہوں، عالم بھی ہوں جاہل بھی ہوں، بد ہوں برا ہوں نیک ہوں، سب کچھ ہوں پھر بھی ایک ہوں۔ آخر یہ کیسے ہو گیا یا رب، یہ کیا ہے ماجرا؟ آئی ایک آواز اس طرح، اس میں تعجب کس طرح، جس نے بھی دیکھا جس طرح،
آیا نظر تو اس طرح. یہی حال ہوتا ہے. آدمی ہوتا تو ایک ہی ہے، لیکن ہر آدمی اپنے اپنے اینگل سے اس کو دیکھتا ہے. کسی کو وہی آدمی اچھا دکھائی دے رہا ہے، کسی کو وہی آدمی برائی دکھائی دے رہا ہے، کسی کو وہی آدمی عالم دکھائی دے رہا ہے، کسی کو وہی آدمی جاہل دکھائی دے رہا ہے. کسی بڑے عالم کے پاس آپ چلے جائیں اور اپنا علم جھاڑیں، وہ آپ کو جاہل کہے گا، اور کسی جاہل کے پاس آپ چلے جائیں علم جھاڑیں، وہ آپ کو عالم کہے گا. ہر طریقے سے ایسے ہی ہوتا ہے. ہر آدمی کی دیکھنے کی نظر کام کرتی ہے کسی کو کہ کون اچھا ہے یا کون برا ہے. ایک ہی آدمی کو دو مختلف رائے ملتی ہیں، دو مختلف پوزیشنز ملتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں نا. آدمی تو ایک ہی ہے. یہاں پر وہی بات آپ بیان کر رہے ہیں. گر تو خواہی کو ترا باشد شکر، پس ورا از چشم اس شاخش نگر. اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے شکر ہو جائے، جس کو تم زہر سمجھ رہے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے حق میں شکر ہو جائے، تو پھر جو اس کے عاشق ہیں، اس کو چاہنے والے ہیں، اس کی نظر سے اس کو دیکھو. اگر ایک آدمی تم کو برا دکھائی دے رہا ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہ اچھا دکھائی دے، تو تمہیں اپنی نظر ہٹا کے اس کے جو چاہنے والے ہیں، اس کے جو فینس ہیں، اس کی نظر سے دیکھنا ہوگا، تو اچھائیاں دکھائی دیں گی. منگرس چشم خودت آ خوب را، بی بے چشم طالباں مطلوب را. اس کو اپنی آنکھ سے مت دیکھو، اس معشوق کو اپنی آنکھ سے مت دیکھو، اس کے عاشقوں کی آنکھ سے دیکھو، تو اس کے پلس پوائنٹس تمہیں نظر آئیں گے. کیونکہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں اپنے محبوب کے صرف پلس پوائنٹس ہی دیکھتے ہیں. اگر کسی کے مائنس پوائنٹس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو سمجھو آپ اس کے عاشق نہیں ہیں. فارسی میں ایک کہاوت بھی کہی جاتی ہے، لیلا را بے چشم مجنو باید دید. لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ مجنو لیلا پر عاشق کیوں ہو گیا. ورنہ آپ مجنو کو مجنو ہی کہتے رہیں گے، کیونکہ مجنو کا مطلب ہی ہوتا ہے دیوانہ. لوگ تو مجنو کو دیوانہ ہی کہتے رہتے ہیں، حالانکہ مجنو کا نام مجنو نہیں ہے، مجنو کا نام تو قیس ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مجنو کہہ دیا کیونکہ مجنو دیوانہ ہوتا ہے. لوگوں کو مجنو دیوانہ لگتا ہے، لیکن مجنو کہتا ہے کہ اے دیوانوں، میری لیلا کو میری نظر سے دیکھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں مجنو ہوں یا نہیں ہوں. چشم خود بربند زاں خوش چشم تو، عاریت کن چشم از عشاق او. اے اچھی آنکھوں سے دیکھنے والے، محبوب کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھ بند کر لے. کسی عاشق سے، تیرے محبوب کے کسی عاشق سے اس کی آنکھ کرائے پہ لے لے. اگر تیرے محبوب کے اندر تجھے برائیاں دکھائی دے رہی ہیں اور تو چاہتا ہے کہ تیرے محبوب کی برائیاں تجھے نظر نہ آئیں، تو اس کے جو سچے عاشق ہیں نا، ان لوگوں کی کسی کی آنکھ کرائے پر لے کر اس سے دیکھ، سمجھ میں آئے گا. بلکہ ذوقن عاریت چشم و نظر، پس ز چشم او بروئے او نگر. بلکہ آنکھ، خالی آنکھ مت لے، آنکھ کے ساتھ نظر بھی لے لے. کیونکہ بعض وقت آنکھ تو لیتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں ملتی، تو آنکھ کے ساتھ نظر لیں گے تو آنکھ فائدہ دے گی نا. تو نظر بھی لینا، وہ انداز فکر بھی لینا عاشق کا. پھر اس کی آنکھ سے محبوب کے چہرے کو دیکھ، تجھے سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیوں عاشق ہو گیا ہے. تاشوی ایمن ز سیری و ملال، گفت کان اللہ لحظی ذوالجلال. اور نفرت اور انقباض، جو ملال ہوتا نا، ایک عجیب قسم کی بے چینی کی کیفیت رہتی ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر ایک دل کی خوشی طاری ہونا دل کے اوپر، کسی کو دیکھ کر ایک مسرت کے آثار پیدا ہو جانا، ان کو دیکھ کر خوشی ہونا. جب محبوب، کوئی سچا محبوب ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر عاشق خوش ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس اسی کے پاس بیٹھے رہیں، جائیں نہیں. لیکن کبھی کبھی کسی کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک عجیب قسم کا ملال ہو جاتا ہے، وہ چلا جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تیرے محبوب کے ساتھ تیرا یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا عشق ابھی کچا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ اس صورتحال سے تو نکل کے باہر آئے تو پھر تجھے چاہیے کہ عاشقوں سے، جو سچے عاشق ہیں، ان سے مدد لے، ان کی نظر لے، ان کا انداز فکر لے اور وہ اپنے اندر اتار. اور اسی طریقے سے اللہ کے بعض محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی محبوبیت پر آپ کو یقین نہیں ہوتا اور آپ ان سے بیزار رہتے ہیں. لیکن یاد رکھو، اللہ کے محبوب سے بیزاری اللہ سے بیزاری ہوتی ہے.
اگر یہ چیز تمہارے اندر تم پیدا نہیں کرنا چاہتے ہو تو اس کے معاملے میں کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا ہو گیا اور اللہ اس کا ہو گیا تو تم کو بھی اس کے ہونا ہوگا۔ چشم او من باشمو دستو دلش تارہد از مدبری ہا مقبلش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بعض اپنے بندوں کے بارے میں کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا دل ہو جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں تک فرمایا گیا حدیث میں۔ ایسی قربت اور ایسی محبوبیت بھی ہوتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ حدیث قدسی میں صراحت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی گئی ہے اور کوئی انکار نہیں کرتا اس حدیث کا، صحیح حدیث ہے، مصدقہ حدیث ہے۔ اس قدر درجہ بھی بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر خوش نصیبی تم کو چاہیے اور بد نصیبوں سے نجات تم کو چاہیے تو ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا قلبی تعلق مضبوط ہونا ہوگا۔ اگر ان کے فالٹس تم کو دکھائی دینے لگیں گے تو اس کا مطلب تمہاری آنکھوں میں خرابی آ چکی ہے، اب ایسے میں اس کا علاج کرنا ہوگا۔ اور یہ بات ایک اصولی ہے عاشقوں کے پاس، ہرچہ مکروہ ہست چوں اوں شد دلیل سوئے محبوبت حبیب است و قلیل۔ جو کوئی آپ کا ناپسندیدہ ہے، کوئی بھی شخص اگر آپ کا ناپسندیدہ ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، اس کی صورت کو پسند نہیں کرتے، یا اس کے چال ڈھال کو پسند نہیں کرتے، اس کے چلنے کو پسند نہیں کرتے، اس کے دیکھنے کو پسند نہیں کرتے، یا اس کے پالیسیز کو پسند نہیں کرتے، یا اس کے طریقہ کار کو پسند نہیں کرتے، کسی بھی چیز کو اگر آپ اس کے پسند نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ کے حضور میں آپ کا رہنما ہے، آپ کی رہنمائی کرنے والا ہے، تو یاد رکھو اس کے ذریعے سے اگر آپ اللہ تک پہنچنے والے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا اس طرح کا بیہیویئر اللہ کے راستے میں آپ کی محبت کو جھوٹا ثابت کرے گا۔ اس لیے کہ رہنما اگر ہے تو ناپسندیدہ ہونے کے باوجود پسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے محبوب تک آپ کو پہنچانے والا ہے، تو محبوب تک پہنچانے والی ہر چیز محبوب ہونا چاہیے۔ ہر وہ شخص جو آپ کو آپ کے محبوب تک پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ آپ کو محبوب ہو جانا چاہیے۔ کھلے مکروہ سے جب راہ حصول مطلوب، چشم طالب میں وہ مکروہ بھی ہوگا محبوب۔ اگر آپ کے مطلوب کے حصول میں، مطلوب تک پہنچنے کے راستے میں کوئی مکروہ ہے جو آپ کا بہت ناپسندیدہ بھی ہے، اگر آپ کا مددگار ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنے مقصد تک پہنچ رہے ہیں، آپ اپنے محبوب تک پہنچ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کا محبوب ہو جانا چاہیے۔ اگر مکروہ بھی ہے تو ہو جانا چاہیے۔ اب یہاں پر وہی بات بیان کر رہے ہیں، کوتوال سے اس عاشق کو کوئی تعلق نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ کوتوال تو اس کے لیے مکروہ ہے، لیکن چونکہ کوتوال کی وجہ سے یہ اپنے محبوب سے ملا ہے لہٰذا وہ کوتوال سے بھی محبت کر رہا ہے، اس کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک وائس کی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ جو واس کرتا تھا تو واس کی ابتدا میں دعائیں کرتا تھا، تو کس کے لیے دعائیں کرتا تھا؟ نیکوں کے لیے یا عبادت گزاروں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے نہیں، اچھے لوگوں کے لیے نہیں، برے لوگوں کے لیے دعا کرتا تھا۔ جتنے ظالم تھے، جتنے سخت دل لوگ تھے، جتنے خبیث، فساد برپا کرنے والے، بد اعتقاد، ان سب کے لیے دعائیں خیر کرتا تھا وائس۔ تو کیوں کرتا تھا اور کیسے کرتا تھا وہ بیان کریں گے۔ یہ کہ وائس چو برتخت آمدے خاتیان راہ راہ دائی شدے، جب بھی وہ واس کرنے کے لیے تخت پر آ کے بیٹھتا فوری دعائیں شروع کر دیتا۔ سب سے پہلے کس کے لیے؟ ڈاکوؤں کے لیے، اے اللہ ڈاکوؤں کو اچھا رکھے۔ دست برمی داشت یارب رحمراں بر بدانوں مفسدانوں طاغیاں، اور ہمیشہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا، اے خدا رحم کر، تیری رحمت نازل فرما سارے بروں کے اوپر، سارے فساد برپا کرنے والوں کے اوپر، سارے سرکشوں کے اوپر۔ برہما تسخر کنانو اہل زیر برہما کافر دلانو اہل دیر، جتنے میرا مذاق اڑاتے ہیں سب پر رحم کر، جتنے مجھے نقصان پہنچاتے ہیں سب پر رحم کر، جتنے کافر ہیں سب پر رحم کر، اور جتنے بت خانے والے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان سب پر رحم کر۔ دعا کرنے کے بعد بات شروع کرتا تھا، می نہ کر دے او دعا بر اسفیا، می نہ کر دے جس خبیثاں را دعا،
کسی اچھے آدمی کے اوپر اس نے کبھی دعا نہیں کی، کسی اچھے آدمی کے لیے اس نے کبھی دعا نہیں کی. اور جب بھی دعا کرتا خبیثوں کے لیے کرتا، خبیثوں کے سوا کسی کے لیے دعا خیر نہیں کرتا تھا. مرورا گفتند کی معہود نیست، دعوت اہل ضلالت جود نیست. لوگوں نے جب یہ اس کا معمول دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا، ایک بار دو بار ہم سنتے رہے لیکن آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، خبیثوں اور بدماشوں کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کو دعا دینا کوئی سخاوت کی علامت نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میرے دشمنوں پر، مجھے نقصان پہنچانے والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں تو کوئی بڑی سخاوت ہے. نہیں، ایسے ظالموں کے حق میں دعا نہیں کرتے. گفت نے کوئی ازی ہاں دیدہ ام، من دعا شاں زی سبب بگزیدہ ام. تو اب اس واعظ نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کے اندر بھلائی دیکھی ہے، اسی لیے ان کے حق میں دعا کرتا ہوں. اگر میں نے ان کے اندر بھلائی نہ دیکھی ہوتی، اچھائی نہ دیکھی ہوتی تو پھر دعا دینے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی. میں نے اسی لیے یہ دعا دینا اختیار کیا ہے کہ مجھے ان کے اندر بھلائی نظر آئی. اور وہ بھلائی کیا ہے؟ خبث و ظلم و جور چنداں ساختند کہ مرا اشر بخیر انداختند. انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرے ساتھ خباثتیں کی، مجھے نقصان پہنچایا، میرے دل کو ٹھیس پہنچائی، مجھے تکلیف دی. اور جب جب بھی انہوں نے مجھے تکلیف دی، میرے دل کو ٹھیس پہنچائی، میرے ساتھ ظلم کیا، میں اللہ کے حضور گیا اور سجدہ کر کے رویا. جب بھی کوئی آدمی کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بندہ فوری اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا. تو جو لوگ مجھے اللہ کی جانب رجوع کرنے کا سبب بنے ہیں، میں ان کے لیے دعائے خیر کیوں نہ کروں؟ ہر گہے کے رو بے دنیا کردمے، منز ایشاں زخم ضربت خوردمے، کردمے از زخم آ جانب پناہ، باز آور دند میں گرگاں براہ. جب کبھی میں دنیا کی طرف جاتا، دنیا کی طرف متوجہ ہوتا، انسان جب اس کو ہر چیز مل جاتی ہے، نام، عزت، شہرت، وہ فوری دینداری چھوڑ کر دنیا داری کی طرف راغب ہو جاتا ہے نا. تو جب میں دنیا داری کی طرف راغب ہو جاتا ہوں تو اس وقت یہ لوگ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، مجھے ستاتے ہیں. اور جب یہ لوگ مجھے ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں تو میں اللہ کی جانب رجوع کرتا ہوں. تو ان کا تکلیف پہنچانا اور مارنا مجھے اللہ کی جانب رجوع کرنے کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ معاملہ بالکل ایسا ہے، یہ بھیڑیے ہیں جو مجھے سیدھے راستے پر لگا رہے ہیں. چون سبب ساز صلاح منشدند، پس دعاشاں برمنست اے ہوش مند. اے ہوش والے انسان، عقل والے انسان، جب وہ لوگ میری نیکی کا سبب بن رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو ان کو دعا دینا بھی میرا فریضہ ہے، میری ذمہ داری ہے. وہ میرے بھلائی کا کام کر رہے ہیں نا، تو میں ان کو دعا کیوں نہ دوں؟ بندہ می نالت بحق از درد و نیش، ست شکایت می کند از درد خیش. بندہ جو ہے خدا کے سامنے جھکتا ہے، جب درد ہوتا ہے اس کو تو آہوزاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے اور اپنی تکلیفوں کی شکایتیں کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں تکلیفیں نہ دی، لوگوں کے برے بول سے محفوظ رکھا، تو بندہ اللہ کی جانب رجوع ہی نہیں کرے گا نا. تو یہ لوگ جو میری برائی کر رہے ہیں، جو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ میرا بھلا کر رہے ہیں. حق ہمی گویت کے آخر رنج و درد، مر ترا لابا کنا و راست کرد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکلیف ملی، درد ملا، اب آئے تم میرے پاس. اب تک تو سکون کی زندگی دی گئی تھی تو تم مجھے یاد بھی نہیں کرتے تھے. اب تھوڑی تکلیف پہنچائی گئی، تم جس سے امید رکھتے تھے کہ کوئی میری مدد کرے گا، میرا ساتھ دے گا، اس نے آپ کو آڑے وقت پہ لائٹ لے لیا، فوری آپ کا دل ٹوٹ گیا اور فوری آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی جانب رجوع کیا. اب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بندے تو اب آتا ہے میرے پاس، تکلیف ملنے کے بعد میرے پاس آتا ہے، اب آ کے میرے سامنے سر جھکاتا ہے. تکلیف نے تجھے سیدھا کر دیا. این گلازاں نعمت کن کت زنت، از دریما دور مترودت کنت. تو اپنے دشمن کا، اپنے برا کرنے والے کا، تیرے دل توڑنے والے کا شکوہ آ کے میرے سامنے کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، پروردگار فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے، وہ بندہ تو تجھے میری جانب لانے کا سبب بنا ہے، تجھے شکوہ کرنا ہی تھا تو اس وقت کرنا تھا
جب تجھے نعمتیں دی گئی تھیں اور تو میرے دربار سے بھاگ گیا تھا، تو مردود ہو رہا تھا، تو میرے دروازے سے دور ہو رہا تھا، اس وقت شکایت کرنا تھا کہ پروردگار تیری نعمتوں کی وجہ سے میں تجھ سے دور ہو رہا ہوں، وہ شکایت کرنا تھا، اس وقت تو تو نے نہیں کی۔ در حقیقت ہر عدو دارو تست، کیمیائے نافع و دلجو تست۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہر دشمن، ہر برا چاہنے والا تمہارا دراصل تمہاری دوا ہے، تم کو پتہ نہیں ہے، تمہارے لیے مفید ہے، بھلے تم اس کو ناپسند کرو لیکن تمہارے لیے وہی لوگ مفید ہیں، تمہارا دل توڑنے والے تمہیں اللہ کے دربار میں جھکا رہے ہیں، بھلے ہی ان کا مقصد تمہیں اللہ کے دربار میں جھکانا نہ ہو لیکن ان کی وجہ سے تو تم اللہ کے دربار میں جھک رہے ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے کوتوال کا مقصد اس کو محبوب سے ملانا نہیں تھا لیکن اس کی وجہ سے وہ محبوب سے تو مل گیا نا، کہ ازو اندر گریزی درخلا استعانت جو یز لطف خدا۔ تو دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے دور بھاگتا ہے اور دنیا کی تکلیفوں کی وجہ سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، یہی حال ہے نا۔ تو اب بتا، جو چیز تجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے وہ اچھی ہے یا جو چیز تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے وہ اچھی ہے؟ تیرے دوست تیرے حق میں اچھے ہیں، تیرے دشمن تیرے حق میں اچھے ہیں۔ در حقیقت دوستانت دشمنند کہ ز حضرت دور و مشغولت کنند۔ حقیقت بات یہ ہے کہ تیرے دوست تیرے دشمن ہیں اور تیرے دشمن تیرے دوست۔ تیرے دوست حقیقت میں وہی ہیں جو تجھے اللہ کی جانب رجوع کرا رہے ہیں اور تیرے دشمن حقیقت میں وہ ہیں جو تجھے اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو بیان کیا جا رہا ہے تسلسل ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش